یہ زبان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے تعلق سے آپ اس انسان سے جا کر کے اشاروں میں پوچھئے کہ اس زبان کی کیا اہمیت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے زبان کی نعمت انسان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم. نستغفروا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه حتى ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. محترم حاضرین
حاضرین جمعہ، بزرگان، نوجوانان، نونہالان، پردہ نشین خواتین، میری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی بڑائی حمد و تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا خالق مالک ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام پیش ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ عنوان ہے زبان اور روزہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے روزے مقبول ہو جائیں۔ محترم سامعین، روزہ جس کو عربی کے اندر صوم کہا جاتا ہے، صوم کے معنی عربی زبان کے اندر ہوتے ہیں رک جانے کے، بات کرتے کرتے رک جانا، چلتے چلتے رک جانا، کسی چیز کا ایک جگہ پہ جا کر کے ٹھہر جانا، عربی زبان میں اسے صوم کہتے ہیں، جس کو اردو کے اندر ہم روزے کے نام سے جانتے ہیں۔ اہل عرب جب آندھی چلتے چلتے رک جاتی تھی تو اس وقت عرب کے لوگ بولتے تھے سامت الریاح، آندھی رک گئی، ہوا ٹھہر گئی۔ اسی طرح سے میدان جنگ کے اندر جب گھوڑے چلتے چلتے رک جاتے تھے تو اس وقت اہل عرب بولتے تھے کہ فرس صائم، اور شاعر کہتا ہے کہ خیل صائم و خیل غیر صائمہ، شاعر کہتا ہے کہ میں نے میدان جنگ کے اندر کچھ ایسے گھوڑوں کو دیکھا، خیل سیام یا خیل صائم، ایسے گھوڑوں کو دیکھا جو چلتے چلتے میدان جنگ کے اندر رک گئے، اور کچھ گھوڑے کھڑے ہو کر کے اپنی لگام کو اپنی زبان سے چبا رہے تھے۔ تو عربی زبان کے اندر صوم کا معنی رک جانے کے ہے، ٹھہر جانے کے ہے۔ اسی وجہ سے جب سورج پورب سے نکل کر کے بیچ آسمان پہ آ کر کے رک جاتا تھا، ٹھہر جاتا ہے، تو اس وقت اس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں سامت الشمس، کہ سورج بالکل بطن سما میں آ کر کے بیچ آسمان میں آ کر کے ٹھہر گیا۔ اسی طرح عربی زبان کے اندر اس چرخی کو بھی صائمہ کہا جاتا ہے، جو چرخی کنویں وغیرہ کے اوپر لگی رہتی ہے، اس کے ذریعے سے آدمی رسی کھینچتا ہے، اس کو چرخی جب چلتے چلتے رک جاتی تھی تو اس وقت عرب کے لوگ بولتے تھے کہ الصائمہ من البقرہ، یعنی وہ چرخی جو چلتے چلتے رک جائے، عربی زبان کے اندر صائمہ اسے کہتے ہیں۔ خلاصۃ القول یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر صوم کے معنی، روزے کے معنی رک جانے کے ہیں، ٹھہر جانے کے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ نام ہے کسی ایسی چیز کا جس کے اندر رکنے کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھہرنے کا معنی پایا جاتا ہے، لگام لگانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اصطلاح کے اندر روزہ کہتے ہیں کہ طلوع فجر سے لے کر کے، یعنی سحری کے کھانے کے بعد فجر کی اذان سے تھوڑا پہلے اور سورج کے غروب ہونے تک، آفتاب کے ڈوبنے تک کھانے اور پینے سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس کی تعریف میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ آدمی کا کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے، ساتھ ہی ساتھ زبان کو غلط چیزوں سے روک لینے کا نام روزہ ہے، ہاتھ کو بری چیزوں سے روک لینے کا نام روزہ ہے، پاؤں کو غلط چیزوں کی طرف نہ بڑھانے کا نام روزہ ہے، اپنی نگاہوں کو حرام کردہ چیزوں سے روک لینے کا نام روزہ ہے، اپنے کانوں سے بری چیزوں کے سننے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ روزہ یہی نہیں ہے کہ صرف آدمی کھانے پینے سے رک جائے، بلکہ اس کے علاوہ دنیا کی ساری برائیاں کرتا رہے، وہ لوگوں کے نگاہ میں تو روزے دار ہو سکتا ہے لیکن شریعت کے نگاہ میں روزے دار نہیں ہو سکتا ہے۔ روزے کی اصطلاح یا روزے کی حقیقت میں یہ بھی آپ ایڈ کرتے جائیں، اضافہ کرتے جائیں کہ روزے کے دو شق بنتے ہیں، ایک
ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کا ذمہ بری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی صبح سے لے کر کے شام تک کچھ بھی اس نے نہ کھایا نہ اس نے کچھ پیا، لیکن نمازیں نہیں پڑھی، جھوٹ بولتا رہا، غلط چیزیں دیکھتا رہا، گانے واک مین لگا کر کے سنتا رہا، اس کا روزہ شریعت کے نگاہ میں اس کا ذمہ تو بری ہو سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے نتیجے میں جو اس کو فائدہ ملنے والا ہوتا وہ فائدہ اسے نہیں ملتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہو اور روزے پر ہمیں ثواب ملے، تو ہم جیسے کھانے اور پینے سے رکتے ہیں ایسے ہی سارے اعضاء کو برائیوں سے روکے رکھیں، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کے ہمارے روزے ہمیں فائدہ دیں گے۔ اور زبان کے تعلق سے روزے اور زبان، روزوں کے معنی کے بعد ہم آپ کے سامنے زبان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ زبان ہی آپ یہ کہہ لیجئے کہ اصل ہے، ساری نیکیوں کے قبولیت کے لیے زبان کا ہونا صحیح ہے، زبان کا ہونا شرط ہے، جہنم سے بچنے کے لیے زبان کا صحیح ہونا شرط ہے، جنت میں داخلہ لینے کے لیے زبان کا صحیح ہونا شرط ہے، دل کے صحیح ہونے کے لیے زبان کا صحیح ہونا شرط ہے۔ اگر آدمی زبان پر لگام نہیں دیتا ہے، زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا ہے، تو اس کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اس کی نیکیاں اللہ رب العالمین کے ہاں اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ زبان، جبکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کے ذریعہ سے آدمی بولتا ہے، ٹیسٹ کا پتہ لگاتا ہے، کیا چیز گرم ہے، کیا چیز ٹھنڈی ہے، کیا چیز میٹھی ہے، کیا چیز کڑوی ہے، اسی زبان کے ذریعہ انسان جو ہے پتہ لگاتا ہے۔ یہ زبان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے تعلق سے آپ اس انسان سے جا کر کے اشاروں میں پوچھئے کہ اس زبان کی کیا اہمیت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے زبان کی نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ زبان یہ اللہ رب العالمین کی امانتوں میں سے ایک امانت ہے۔ اس امانت کا استعمال، اس امانت کے اندر تصرف انسان وہیں پہ کر سکتا ہے جہاں پہ تصرف کی اجازت شارع علیہ السلام نے یا اللہ رب العالمین نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جس طرح سے دیگر اعضائے انسانی کے ذریعہ بے شمار گناہوں نے اپنے قدم جما رکھے ہیں، ایسے ہی زبان کے ذریعہ ہونے والے گناہوں نے بھی اپنے پر پسار رکھے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر۔ اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے معاشرے کے اندر تخریب کاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے آج جو ہے معاشرے کے اندر اب معاشرہ افراتفری کا شکار ہے، لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اسی یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ ناگن اور سانپ بن کر کے پورے سماج اور معاشرے کو ڈس رہی ہے۔ اسی زبان نے آج بھائی اور بھائی کے درمیان جدائی پیدا کر دی ہے۔ اسی زبان نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا ہے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا ہے۔ اسی زبان نے ساس کو بہو سے، بہو کو ساس سے جدا کر دیا ہے۔ اسی زبان نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا ہے۔ اسی زبان نے رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے لڑا کر رکھا ہے۔ اسی زبان نے پڑوسیوں کو پڑوسیوں سے لڑا دیا ہے۔ اسی زبان نے اتحاد کو انتشار میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسی زبان نے جس معاشرے کے اندر سے الفت اور محبت کی خوشبو آتی تھی، بھائی چارگی کی خوشبو آتی تھی، لوگ مل جل کر کے رہتے تھے، اسی زبان نے نفرت کے گھول گھول دیے ہیں۔ اسی زبان نے اتحاد کو پارا پارا کر دیا ہے، الفت کو، محبت کو عداوت و دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ زبان اتنی خطرناک ہے، آج اگر سماج اور معاشرے کے اندر آپ نگاہ ڈالیں تو جتنی بھی برائیاں سماج کے اندر پائی جا رہی ہیں، یہ برائیاں زبان کی وجہ سے پائی جا رہی ہیں۔ آج جو زبان کی وجہ سے ملک ہندوستان کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ہندو اور مسلم کے اندر بٹوارا ہو گیا ہے، اور اسی طرح سے لوگ فرقوں کے اندر، جماعتوں کے اندر بٹتے چلے جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ
میں جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، شیطان یہ سوچتا ہے کہ اب مسلمانوں کو ہم روزہ رکھنے سے نہیں روک سکتے ہیں، ہم مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے بہت کم روک سکتے ہیں، تو شیطان یہ کہتا ہے کہ اب اس کو ہم افضل چیز سے روکنے کے لیے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اس کو مفضول چیز میں لگا دیتے ہیں، جائز چیز میں لگا دیتے ہیں، تاکہ افضل کو چھوڑ کر کے مفضول میں چلے جائے، اغلب چیز کو چھوڑ کر کے یہ انسان مغلوب ہو جائے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تیسے ہی تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت معاشرے کے اندر، علماء کے اندر، طلباء کے اندر، عوام کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ فیس بک کھول لیں، واٹس ایپ کھول لیں، تو ایسے کلمات انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ اس کلمات کو اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو ممکن ہے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ 20 رکعت والے یہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت والے یہ اجماع کے مخالف ہیں، 8 رکعت والے بدعتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ شیطان ہیں، یہ وکٹوریا کی اولاد ہیں۔ اللہ اکبر، یہ باتیں وہ آدمی کہتا ہے جو اپنے آپ کو مقلد کہتا ہے، اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے۔ ایسا آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ رد عمل میں، جواب میں ہمارے نوجوان بھی کچھ کم نہیں نظر آتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ ابو حنیفہ یہ ہے، ابو حنیفہ زندیق ہیں، ابو حنیفہ مرضی ہیں، یہ تو جہمی ہیں، ان کے ہاں یہ حدیث کے جانکار نہیں تھے۔ حنفی کو گالیاں دینا، مقلدین کو گالیاں دینا، یہ ہمارے نوجوان شروع ہو جاتے ہیں، جمہور شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو دونوں کو شیطان نے ورگلا کر رکھا ہے کہ یہ لوگ اسی فتنے والی چیز کے اندر مبتلا رہیں، روزے نہ رکھیں صحیح سے، نماز نہ پڑھیں، صدقات و خیرات نہ کریں، نیکیاں اور حسنات سے اپنی جھولیوں کو یہ نہ بھریں۔ شیطان نے ان کو مفضول چیزوں میں مشغول رکھ رکھا ہے۔ جبکہ میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ شریعت میں کے اندر، سنت کے اندر، نبی کی حدیثوں کے اندر، صحابہ کے معمولات کے اندر اور علماء کے معمولات کے اندر جو چیز ملتی ہیں ہم عمل کریں۔ جو اجتہادی مسائل ہیں، اختلافی مسائل ہیں، اس کے اندر ہم نہ پڑیں، کہیں ہماری ایک زبان کے استعمال کی وجہ سے ہماری ساری نیکیاں تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اور زبان کی خطرناکی میں آپ کو بتلاتا چلوں، زبان کتنی زیادہ خطرناک ہے۔ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ سارے اعضاء آ کر کے زبان کے سامنے کھڑے ہو کر کے زبان سے التماس اور گزارش کرتے ہیں کہ خدارا اللہ کے واسطے تو ٹیڑھی نہیں ہونا، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم صحیح سالم نہیں بچیں گے۔ یہ گزارش اور ریکویسٹ آ کر کے زبان سے سارے اعضاء کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث سماعت فرمائیں کہ نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان وجدت وجدنا اخرجه الترمذي وقال الالباني حدیث حسن۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ جسم کے سارے اعضاء آ کر کے زبان سے معافی مانگتے ہیں، زبان سے گزارش کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، کہ اے زبان تو ہمارے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ فإنما نحن بک، ہم تیرے ہی تابع ہیں، تیرے ہی ماتحت میں ہیں۔ فإن استقمت استقمنا، اے زبان اگر تو سیدھی رہ گئی، استقمنا تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ غلطی زبان کرتی ہے، چوٹ ہاتھ کو پہنچتی ہے، غلطی زبان کرتی ہے، اور اس کے جو تکالیف اور اذیتیں ہوتی ہیں یہ جسم کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ سارے اعضاء آ کر کے زبان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، تو سیدھی رہنا، تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ سارے اعضاء آ کر کے زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں یہ زبان کتنی زیادہ خطرناک ہے کہ سارے اعضاء کو اس سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، اپنی زبان کو مروڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ابو بکر کو اور
اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت عمر نے حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے عمر تمہیں نہیں پتا ہے اس زبان کی ہلاکت کیا ہے، اس کی بربادی کیا ہے، اس کی خطرناکی کیا ہے؟ فَإِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي شَرَّ الْمَوَارِدِ، اے عمر سنو، اس زبان نے مجھے لا کر کے ہلاکت و بربادی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا ہے، دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اے عمر تمہیں نہیں پتا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ليس شيء من الجسد الا وهو يشكو ضرب اللسان على حدته، رواہ ابو یعلا فی مسندہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عمر تمہیں نہیں پتا، اس زبان نے مجھے ہلاکت کے دہانے پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ زبان اتنی خطرناک ہے، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ جسم کا کوئی ایسا حصہ، کوئی ایسا پارٹ نہیں ہے جو اللہ کے حضور جا کر کے شکایت نہ کر رہا ہو زبان کے تیزی کے حوالے سے، زبان کی شرارت حرارت کے حوالے سے، اس کی سختی اور تیزی کے حوالے سے۔ جسم کے سارے اعضاء اللہ رب العالمین سے شکایت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے شکایت کرتے ہیں اے اللہ اس زبان کی سختی اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس نے اس کا غلط استعمال کر دیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ زبان کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم اندازہ لگائیں وہ ابو بکر ہیں، نیکیاں ہیں، نماز ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، اور جس زمانے کو اللہ کے رسول نے سب سے افضل زمانہ قرار دیا اس زمانے میں صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کی سختی اور زبان کے حوالے سے کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہمیں زبان کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، باہر جا کر جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، جا کر کے کانٹے بھی مارتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، خیانت سے کام لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بے ایمانی سے کام لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اگر افطاری میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو ماں بہن کی ایسے لوگ بھی ہیں جو گالیاں نکالنے لگتے ہیں۔ ایسے روزوں کو اللہ رب العالمین کو، ایسے روزے اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ حضرت طاؤس بڑے مشہور تابعی ہیں۔ حضرت طاؤس اپنے شاگردوں کے سامنے بیٹھے ہوئے اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ لسان صبعن، کہ میری یہ زبان درندہ ہے، میری یہ زبان درندہ ہے، چیر پھاڑ کر کھانے والا جانور ہے۔ فَإِنْ أَرْسَلْتُهُ أَكَلَنِي، اگر میں اس زبان کو آوارہ چھوڑ دوں گا، آزاد چھوڑ دوں گا، أَكَلَنِي، تو یہ مجھے چیر پھاڑ کر یہ زبان کھا جائے گی، یتنی یہ خطرناک ہے۔ یہ حضرت طاؤس رحمہ اللہ اپنے شاگردوں سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ زبان اتنی خطرناک ہے، یہ درندے کے مانند ہے، اگر میں اس کو لگام نہ دوں، اس پر کنٹرول نہ کروں تو یہ مجھے ہی کھا جائے گی، مجھے بھی یہ چھوڑے گی نہیں۔ یعنی یہ زبان کسی کی نہیں ہے، نہ جسم کے اندر موجود اعضاء کی ہو سکتی ہے، نہ یہ زبان ہماری ہو سکتی ہے۔ ہماری اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اس کا جائز استعمال کریں، اور یہ ہمارے خلاف سب سے پہلے اللہ کے ہاں گواہی دے گی اگر ہم نے اس زبان کا غلط استعمال کیا۔ یہ کہہ لیجئے کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، اس کا اس کہاوت کی یہ زبان مصداق ہے۔ غلطی آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ زبان اللہ کے ہاں آپ کے خلاف گواہی دے گی، آپ اس کے لیے کچھ بھی کریں۔ تو زبان اسی وجہ سے حضرت طاؤس نے کہا تھا کہ یہ زبان جو ہے درندہ ہے، اگر یوں ہی اس کو میں چھوڑ دوں گا تو یہ مجھے کھا جائے گی۔ زبان کے ذریعہ سے آدمی کا ایمان درست ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جس آدمی کی زبان نہ صحیح ہو، زبان سے ماں بہن کی گالیاں نکالے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، تہمت لگائے، دوسروں کی عزتیں نیلام کرے، ایسا آدمی اگر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے زبان کا صحیح ہونا شرط ہے۔ زبان صحیح ہے تو آدمی کا ایمان مکمل ہوگا، اور زبان اگر صحیح نہیں ہے تو آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل رجل يعلى الجنة
لا یامن جارہ بوائقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل نہ درست ہو جائے، اور اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی زبان نہ درست ہو جائے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو شرط قرار دیا ایمان کے مکمل ہونے کے لیے. آپ کی زبان درست ہوگی تو آپ کا ایمان درست ہوگا، آپ کی زبان درست ہوگی تو آپ کا دل درست ہوگا، آپ کا دل اگر درست ہو جائے گا تو آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا. اور اگر انسان کا ایمان مکمل ہو جائے تو جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اور اگر آپ نے زبان کی فکر نہیں کی، زبان کا استعمال صحیح نہیں کیا تو یہ آپ کے دل کو بھی بگاڑ دے گی، اور جب آپ کا دل بگڑ جائے گا تو آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا. اور ایسے ہی خراب ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کر رکھی ہے. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اس وقت تک جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، اس کی زبان کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو. اگر ہمارا پڑوسی ہمارے زبان سے محفوظ نہیں ہے، ہماری گالیوں سے محفوظ نہیں ہے، ہمارے تانے بانے سے محفوظ نہیں ہے، تو ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور جنت کے اندر داخلہ تو بڑی دور کی بات ہے. پیارے رسول نے 3 بار قسم کھائی اور کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قیل ومن یا رسول اللہ قال من لا یامن جارہ بوائقہ. اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں. صحابی کھڑے ہو کر کے پوچھ لیتے اللہ کے رسول کس بدبخت کے بارے میں آپ بدنصیب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہ ہو، اس کی گالیاں اور اس کے تانے بانے سے محفوظ نہ ہو، اس کی غیبت چغل خوری اور تہمتوں سے محفوظ نہ ہو، ایسا آدمی شریعت کی نگاہ میں مومن نہیں ہے. آج ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، 4 آدمی بیٹھے، غیبت شروع، برائیاں شروع، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کا بیٹا ایسا ہے، فلاں ایسا، فلاں ایسا. روزہ بھی رکھتا ہے آدمی، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دوسروں کی عزتیں بھی بیٹھ کر کے چوراہے پہ نیلام کرتا ہے. پھر اپنے آپ کو کہتا ہم بہت بڑے حاجی ہیں، 5 مرتبہ حج کر کے آ گئے. اور پتہ چلتا ہے ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ لوگ جو ہے حج کر کے جب آتے ہیں تو اور بگڑ جاتے ہیں. ہم نے تو کئی لوگوں کو، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے گاؤں کے اندر خاص کر، کہ وہ بیچارے حج سے پہلے تو کھیت میں جاتے ہی نہیں تھے، لیکن حج کرنے کے بعد میڑ کاٹنا چھاٹنا شروع کر دیتے. بہت کم حاجی آپ کو ایسے ملیں گے جو حج کے بعد آ کر کے اپنی شرارت کو چھوڑ دیے ہو. حج کے بعد، حج سے آنے کے بعد ان کی شرارتیں بڑھ جاتی ہے اور فخریہ انداز میں کہتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی پارسا نہیں، ہم سے بڑا کوئی نیک نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے جس کا پڑوسی اس کی زبان کی شرارتوں سے نہ محفوظ ہو، ایسا آدمی مسلمان نہیں، ایسا آدمی مومن نہیں. پیارے رسول نے ایک مقام پہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، ایسا آدمی شریعت کی نگاہ میں حقیقی مسلمان ہے. ہماری زبان سے اگر ہمارے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں تو یقین مانیے ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم حقیقی مومن نہیں ہیں. اور جب پڑوسیوں کا یہ عالم ہے تو اگر گھر کے اندر ہم اگر گالیاں دیتے ہیں، اپنی زبان سے اپنی اولاد کو تکلیف دیتے ہیں، اپنی زبان سے اپنی بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو آپ بتائیں جب پڑوسی کو تکلیف دینے سے آپ مسلمان باقی نہیں رہ سکتے تو اپنی اولاد اور اپنے رشتہ دار کنبہ قبیلے والوں کو اگر آپ زبان سے تکلیف دیتے ہیں تو آپ مسلمان کیسے باقی رہ سکتے. روزے کا دن ہے، آدمی بھوکا ہوا ہے، افطاری ٹائم سے نہیں ملا، گالیاں دینی شروع کر دیا. نمک تیز ہو گیا، گالیاں دینی شروع کر دیا. یہ ہمارے روزے داروں کا عالم ہے. روزے سے ہیں، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے. ان کے روزے اللہ رب العالمین کیوں کر قبول کرے؟ کیسے اللہ رب العالمین کیا ان کے روزے مقبول ہو سکتے؟ اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، ان کے یہاں بھی بڑی ناشکری
اور بہت ساری کمیاں پائی جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مرد دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ میں یہ کہتا کہ عورتیں بھی دودھ کی دھلی ہوئی ہوتی ہیں. دونوں افراط و تفریط کے شکار ہیں. غلطیاں دونوں کے ہاں پائی جاتی. اگر مرد تھوڑا سا ڈھیل دے دے تو عورتیں سر پہ چڑھ جاتی ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور بسا اوقات آدمی اتنی سختیاں کر دیتا ہے عورتوں پر کہ ایسا لگتا ہے کہ گھر کے اندر نوکرانی ہے اس کی وہ. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ جھوا بھر افطاری بنائے. اگر کہیں تھوڑی سی افطاری کے اندر سموسے ایک دن نہیں بنے یا رگڑے یا چنے ایک دن نہیں بنے, کباب نہیں بنے تو گالیاں دینی انسان شروع کر دیتا ہے. لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے اور یہاں تک کہ ہوتا لڑائی میں روزے کا ہو جاتا. جبکہ دونوں کو یہ چاہیے کہ اپنے اپنے دائرے کے اندر رہیں. عورت کوئی آپ کی نوکرانی نہیں ہے. جو عورت اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے, ماں بہن کو چھوڑ کر کے, اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے آپ کے گھر پہ آئی ہوئی ہے اور آپ کو وہ بنا کر کے کھلا رہی ہے تو گویا کہ وہ احسان کر رہی ہے اور وہ اپنا حق بھی ساتھ ساتھ ادا کر رہی ہے. سال کے 12 مہینے عورت آپ کو بنا کر کے کھلاتی ہے, لیکن کبھی بیمار ہو جائے تو کیا مجال ہے کہ آدمی کوئی میگی بنا کر کے عورت کو کھلا دے. لوگ اس کو عار سمجھتے ہیں کہ میں عورت کو بنا کر کے کھلاؤں. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے پیارو. جس طرح وہ تمہارے دکھ سکھ میں کام آتی ہے تم بھی اس کے دکھ سکھ میں کام آؤ. اگر کبھی افطاری میں تاخیر ہو گئی تو آپ صبر کریں, یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کرو گے اللہ اجر دے گا. زبان کا ناجائز استعمال کرو گے آپ کے روزے کے اندر جو آپ کو ثواب ملنے والا تھا وہ ثواب رائے گا اور برباد ہو جائے گا. تو دونوں کو اپنے اپنے سرکل اور دائرے کے اندر رہنا چاہیے. بیوی اپنے دائرے میں رہے, شوہر اپنے دائرے میں رہے. شوہر اپنا حق ادا کرے, بیوی اپنا حق ادا کرے. دونوں اگر حد کو توڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں تو یقین مانیے وہاں پہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی. اور لڑائی جھگڑا کبھی کبھار اتنا طول پکڑ لیتا ہے کہ آدمی اپنی زبان کو کنٹرول سے باہر پاتا ہے اور طلاق اور عورت کو خلا کی نوبت تک آ جاتی. زبان کے ناجائز استعمال کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے روزے برباد ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامه وشرابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے روزے کی حالت میں, اللہ رب العالمین فرماتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے, زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا ہے تو بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے اچھا یہ ہے کہ آدمی پلیٹ بھر کھانا کھا لے تاکہ اس کے بدن کو کچھ توانائی حاصل ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر گئے, فلسطین بیت المقدس میں گئے, انبیاء کی امامت کرائی جہاں سے آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے, پہلے آسمان پہ پہنچے. پہلے آسمان سے صدا آئی کون ہے؟ جبریل جواب دیتے ہیں میں جبریل, اور ہمارے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے رسول پہلے آسمان میں قدم رکھتے ہیں, حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت آدم سے مل کر کے جب اللہ کے رسول فرشتوں کے ساتھ جانے لگے تو حضرت آدم کو دیکھا کہ جب وہ اپنے داہنے جانب رخ کرتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ داہنے طرف دیکھ کر کے آدم ہنستے کیوں ہیں, بائیں طرف دیکھ کر کے روتے کیوں ہیں؟ حضرت جبریل نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ جب یہ داہنے طرف رک کر کے ہنستے ہیں تو یہ داہنے جانب جنتی بندوں کو دیکھتے ہیں, ان کے ناز و نعمت کو دیکھتے ہیں, خوشحالی کو دیکھ کر کے آدم مسکرانے لگتے ہیں. جب بائیں رخ کرتے ہیں تو جہنمی بندوں کو دیکھتے ہیں, جہنمی ذریت کو دیکھتے ہیں جو جہنم میں جل رہے ہوتے ہیں, انہیں دیکھ کر کے وہ رونے لگتے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں. پیارے رسول نے اسی معراج کے موقع پر, اسی جہنم کے موقع پر دیکھا ایسے لوگوں کو لہم اظفار من نحاس کہ جن کے پیتل کے بڑے بڑے ناخون ہیں, یخمشون وجوہہم وصدورہم, جن پیتل کے ناخون سے وہ اپنے سینے کو نوچ
چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہرے اور سینے کے گوشت کو کاٹ رہے ہیں پیتل کے ناخون کے ذریعہ۔ حضرت جبریل سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول نے جیسے جبریل نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں ہاؤلائی یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، جو غیبت کیا کرتے تھے، چغل خوری کیا کرتے تھے۔ ان کے چغل خوری اور غیبت کی سزا اللہ رب العالمین نے یہ دیا ہے کہ ان کے پیتل کے ناخون ہیں اور اس ناخون کے ذریعہ اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے ہیں۔ اور دوسرا اور ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے تھے، لوگوں کی عزتیں نیلام کرتے تھے، تہمت کے ذریعہ، بہتان کے ذریعہ، غیبت کے ذریعہ۔ یہ بہتان اور غیبت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین جہنم کے اندر انہیں سزا دے رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زبان کے ناجائز استعمال کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ نہیں سوچے آدمی کہ ہم نماز پڑھ لیے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا، کہا بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، صدقات و خیرات کرتی ہے، لیکن ایک کمی اس کے اندر ہے کہ اپنے زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ جہنمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ اور ایک عورت کا ذکر کیا جو بیچاری کم نماز پڑھتی ہے، کم روزے رکھتی ہے، کم صدقات و خیرات کرتی ہے، ایک اچھائی اس کے اندر ہے، وہ اچھائی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہی فی الجنہ، ایسی عورت کیا ہے؟ جنتی ہے۔ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف روزہ ہے، صدقات و خیرات ہے، بے شمار نیکیاں ہیں، لیکن زبان صحیح نہیں ہے۔ زبان کے غلط ہونے کی بنیاد پہ، زبان کی اذیتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کی نمازیں بھی اس کو جہنم سے نہیں بچا پائیں گی، اس کے روزے بھی اسے جہنم سے نہیں بچا پائیں گے، اس کے صدقات و خیرات حسنات بھی اسے جہنم سے نہیں بچا پائیں گے۔ ایک طرف کم نمازیں ہیں، کم روزے رکھتی ہے، کم نیکیاں کرتی ہے، لیکن زبان کا صحیح استعمال کرتی ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ عورت کیا ہے؟ جنتی ہے۔ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں 1 منٹ کے اندر۔ ابن قیم رحم اللہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، نماز کی نیکیاں پہاڑ کے برابر، روزے کی نیکیاں پہاڑ کے برابر، صدقات و خیرات کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی، لیکن چند منٹ کے اندر، چند پل میں اس کی ساری نیکیوں کو آوارہ ہواؤں کے حوالے کر دیا جائے گا، ریت کا ذرہ بنا کر کے اڑا دیا جائے گا۔ پوچھا گیا ایسا کیوں ہوا؟ کہا اس کے ایک غلط استعمال کی وجہ سے، زبان کے ناجائز استعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو اقارت تباہ و برباد کر دے گا۔ اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہی ہے۔ وہ حدیث بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون من المفلس قال ان المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال ان المفلس من امتي من ياتي بصلاة وصيام وزكاة وياتي قد شتم هذا واكل مال هذا وضرب هذا وقذف هذا فيؤتي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے میرے پیارو تمہیں پتہ ہے غریب کون ہے؟ کہا غریب وہ ہے جس کے پاس پراپرٹی، پیسہ، روپیہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا سنو، میری امت کا غریب فقیر وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، نماز کی نیکیاں ہوں گی، صدقات کی نیکیاں ہوں گی، روزے کی نیکیاں ہوں گی، حج کی نیکیاں ہوں گی، لیکن ساتھ میں اس نے کسی پر تہمت لگا دیا ہوگا زبان کے ذریعہ، کسی کو گالی دے دیا ہوگا، کسی کو مار دیا ہوگا، کسی کے حصے پر ناجائز قبضہ کر لیا ہوگا۔ سارے لوگ اللہ رب العالمین کے پاس دعوے دار بن کر کے آئیں گے۔ کوئی کہے گا اس نے مجھے زبان سے گالی دی تھی، اس نے میری عزتیں نیلام کی تھی، اے اللہ آج تو اس
से मेरा बदला दिला। अल्लाह कहेगा इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हाजी साहब हैं, ये नमाजी हैं, सदकात व खैरात हैं, इनके पास पहाड़ के बराबर नेकियां हैं। जाओ ऐ मजलूमो, इसकी नेकियों को अपने जुल्म के बकदर ले लो। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिस पर उसने जुबान के जरिए अजियत दी होगी, तकलीफ दी होगी। अल्लाह से कहेंगे इसने मुझे भी तकलीफ दी थी, मुझे गालियां देता, तोहमत इसने लगाई थी। अल्लाह कहेगा इसकी नेकियां नहीं बची हैं, खत्म हो गई हैं। एक काम करो, अपने गुनाहों के गट्ठर को ले आओ और इस नमाजी के सर पे लाद दो। यहां तक कि उसका आलम यह होगा कि जो नेकियों से पहाड़ इख्तियार किया होगा, पहाड़ों के बराबर नेकियां इख्तियार किया होगा, उसके पास गुनाहों के पहाड़ हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के कहेगा इस नमाजी को, इस रोजेदार को, इस नेकी करने वाले को घसीटते हुए ले जा करके जहन्नम के अंदर डाल दो। मेरे प्यारो, जरूरत इस बात की है कि हम इस माह मुकद्दस के अंदर, इस मुबारक महीने के अंदर सबसे ज्यादा अपने जुबान को कंट्रोल में रखें, अपनी जुबान की हिफाजत करें, क्योंकि जुबान नेकियों की कबूलियत में कलीदी हैसियत रखती है। अगर आपकी जुबान सही है तो आपकी नमाज कबूल है, आपकी जुबान सही है तो आपके रोजे भी मकबूल हैं। जुबान सही नहीं है तो न रोजे अल्लाह कबूल करेगा, न नमाज के अंदर जो सवाब मिलता है वो सवाब आपको फायदा पहुंचा पाएंगे। अगर हम अपनी नेकियों को महफूज रखना चाहते हैं तो अपनी जुबान को महफूज कर लो, वहां बोलो जहां बोलने का हुक्म है, वहां रुके रहो जहां रुकने का हुक्म है। व अक़ूलु क़ौली व अस्तग़फिरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु